and Sidra. ہاں جی، کل آپ لوگوں نے کیا کیا؟ وعلیکم السلام. کل کیا کیا تھا آپ لوگوں نے؟ میم میں تو کل کہیں گئی ہوئی تھی تو میں کلاس نہیں لے سکی. اوکے اوکے، تو آپ ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا. میم مجھے نا پلے لسٹ کا نہیں پتا چلا، اس لیے میں دیکھ نہیں سکی. اوکے، ابھی آپ کے پاس ہے کوئی پرانی ریکارڈنگ؟ پچھلی والی ہے. ہاں، اس میں جو بلو لنک ہے نا اس پہ ذرا ٹچ کریں. یہاں پہ میں مجھے اتنا پتا نہیں ہے، مجھے نا ابھی ان کی سمجھ نہیں لگنی. آپ کس پہ ٹچ کرتی ہیں؟ آپ اس پہ ایرو ہے اس پہ ٹچ کرتی ہیں تو سنتی ہیں. ادھر مور آ رہا ہے، مور پہ کرنے. نہیں، ایک منٹ. چلے میں صبح میں مونا سے سمجھ لوں گی، میں پوچھوں گی کیسے کرنا. سکھا دیتے ہیں آپ کو. ایک منٹ تھوڑا سا وقت دیں مجھے. ایک منٹ. یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن آپ کو آ جائے گی تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اوکے، all right. We are on the, let me share the screen and show you how do you do that. Okay, so you go in there. I'll just share the screen first. Okay, just to show you what I mean. مجھے بتانا پڑے گا آپ کو کہ کیسے آپ کرتی ہیں تاکہ آپ کو آئندہ کے لیے ویٹ نہ کرنا پڑے ریکارڈنگ کا. اوکے میم. اوکے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین؟ یس میم. ٹھیک ہے، اس میں 18 تاریخ کی یہ ہے لیکن اس میں ایرو بنا ہوا ہے. ایرو پہ آپ کلک کریں گی تو وہ آپ کو ریکارڈنگ سنانا شروع کر دے گا. لیکن یہ جو بلو لنک ہے نیچے نظر آ رہا ہے؟ جی جی. اس میں لکھا ہوا ہے لسٹ، LIST. ٹھیک ہے، آپ اس بلو پہ کلک کر دیں تو یہ جب آپ کو لے کے جائے گا تو کہاں لے کے جائے گا؟ لسٹ پہ لے جائے گا. تو اس میں اوپر تو یہ چل رہی ہوگی یہ والی جو جس ریکارڈنگ آپ نے کی ہے، لیکن اس کے نیچے ساری لسٹیں بنی ہوئی ہیں. اوکے میم. ٹھیک ہے، ایک اور پکچر لے لیتی ہوں. ایک منٹ ٹھہریں ذرا. یہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہوتا، سب سیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک منٹ ایک اور پکچر لیتی ہوں میں آپ کو تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. آپ کو میں پلے لسٹ کا کانسیپٹ اوکے. alright. اوکے، دیکھتے ہیں اب اس کو. یہ دیکھ رہی ہیں آپ؟ تو وہ میں بلو لنک پہ جب کلک کروں گی نا تو ایسا آئے گا، یوٹیوب پہ چلا جائے گا ڈائریکٹ. ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ جس بلو لنک پہ آپ نے کلک کیا وہ تو چل رہا ہوگا وہاں اوپر. اس کو آف کر کے یہ نیچے جو ہے نا، یہ نیچے پلے لسٹ بنی ہوئی ہے ڈیٹ وائز کہ پہلی تاریخ کو کیا لگا تھا، 31 دسمبر کو کیا لگا تھا، 12/25 کو کیا لگا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح سے آتا جائے گا آپ کا. صحیح؟ اوکے میم. سمجھ آئی؟ جی میم. ہاں، تو اس کو آپ کوشش کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کو سمجھ آ جائے گا.
ہاں جی، مجھ سے پوچھ لیجیے گا اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، جس کو بھی. اوکے تھینک یو. ٹھیک چلیں ماشاء اللہ. تو یہ چیز ہم ایک بار لرن کر لیں گے تو پھر کبھی کبھی مجھے یاد رہتا ہے کبھی نہیں رہتا تو وہ اس میں یعنی کہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پلے لسٹ بن گئی ہے نا. تو جو آپ کے پاس پرانا ہے لسٹ کا لنک اسی پہ کریں گی کلک تو آپ کو ساری لائنس ہے جو آپ کے بیچ کی ہے نا ساری وہاں پہ موجود ہیں صرف آپ کے بیچ کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی کلاس والوں کو ان کا لنک ملا ہوتا ہے ان کی الگ الگ. میں نے کوشش کر کے تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو آپ کو اپنی کلاسیں ہی ملے اس میں. ٹھیک. اچھا جی آج ہاں فہمینہ سدرا اور امارا تو کل ہم نے شاید وہ ڈبل لیٹر والا کر لیا تھا. آج ہم آپ کو فارم سمجھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا سمجھا دیتے ہیں؟ فارم. تو فارم کے لیے آپ کو وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی. ٹھیک. تو ہم یہ فارم کو غور سے سمجھیے گا. اوہو جو ابھی تک آپ نے ورک کیے تھے وہ کون سی فارم میں کیے تھے؟ ماضی اور مضارع میں. فارم 1 کیے تھے. ہاں ماضی مضارع تو ہوتا ہے لیکن آپ نے فارم 1 کیا تھا. ٹھیک ہے. اب فارم 1 کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہوتا ہے جو 12 فارم ہوتی ہیں ہر ورڈ کی. ٹھیک ہے. ویسے تو 14 فارم ہوتی ہیں لیکن جو آج کل رواج ہے اور جو قرآن میں ہیں وہ 12 ہیں. اچھا 12 کا جو ہے صرف ایک لفظ ہے قرآن میں. ٹھیک ہے. 12 کا خالی ایک لفظ ہے قرآن میں. ٹھیک. تو اگر ایک لفظ ہے تو ہم اس کو نہیں کریں گے اور 11ویں فارم قرآن میں نہیں پائی جاتی. ٹھیک. 11ویں فارم قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو باقی کیا رہ گیا؟ 10 فارم رہ گئی. ٹھیک. تو 10 فارم ہم لوگوں کو کرنی ہے. تو اس کو کرنے کے لیے ہم کوئی لفظ لے لیتے ہیں. ٹھیک. کون سا لفظ کہیں؟ خراجہ. خراجہ کا مطلب ہوتا ہے داخلہ کر لیں. ٹھیک ہے. داخلہ. ٹھیک. داخلہ کے مضارع کیا ہوگا داخلہ کا؟ یادخلو. دخلا یدخلو. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو دخلا اب اس میں جو ہے نا میں ساری فارم نہیں کروں گی پہلا وہ کروں گی بس. دخلا. اوکے مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دیں. ٹھیک. تو دخلا ید خلو. ٹھیک ہے. دخلا ید خلو یہ کیا ہو گئی؟ فارم 1 ہو گئی. ٹھیک. تو اس میں کیا تھا؟ جو اس کا ماس تھا وہ تھا دا خا لا. ٹھیک ہے. وہی 3 لفظ تھے. سمجھ آ گئی بات؟ جی. اگر میں فارم 2 اس کی بنانا چاہوں تو میں کیا کہوں گی؟ دخلا. کیا کہوں گی؟ تشدید لگا دوں گی یہاں پہ. ٹھیک ہے. تشدید کا مطلب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ دال کتنی بار ہے؟ 2 بار. نو خے 2 بار. سوری خے 2 بار. خا لام یعنی کہ میں نے ایک خے کا اضافہ کر دیا. ٹھیک. اور اس کا یدخلا
دخل یدخل یدخل. میننگ کیا ہوگا اس کا؟ دخلا دخل کا مطلب ہوتا ہے انٹر کرنا. ٹھیک ہے, مطلب فارم 2 میں بھی یہی مطلب ہے؟ فارم 2 کا ویریشن. اچھا, یہ جو فارمز کے مطلب ہیں یہ دو طرح کے مطلب ہیں. یا تو وہ لفظ جو ہے 4 لفظی ورڈ کا اوریجن ہے, دخلا کا ورب بھی نہیں ہے, یا پھر اگر وہ اسی کا لفظ ہے تو اس کے معنی جیسے محبت کرنا, حبا, رائٹ. اگر اس کو محبو نہیں, وہ نہیں, صبرا, رائٹ. صبرا, اگر میں نے اس میں ایک بے کا اضافہ کر لیا تو اس کا مطلب میں شدت سے صبر, میں زیادہ اسٹرانگلی صبر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, شدت پیدا ہو گئی. ٹھیک, تو ابھی آپ اس کو ایسے ہی سمجھیں, جیسے جیسے لفظ بڑھتے جاتے ہیں ایسے ایسے میننگ میں وزن آتا جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو لیکن اب جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گی تو پھر آپ کو ذرا سے معنوں میں ویریشن, جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ورڈ جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لیکن معنی کی کمپلیکیشن کے, جیسے یا ایسا, رائٹ. یا ایسا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہوپ چھوڑ دینا. ٹھیک ہے, لیکن ایسا یعنی کہ اس کی 10ویں فارم اگر میں کروں تو اس کا مطلب ہوپ چھوڑنا نہیں ہوتا بلکہ اس میں ہوپ باقی رہنا ہوتا ہے. ٹھیک, تو وہ مختلف بلاغہ کے اس میں بھی آ جائے گا. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جیسے جیسے آپ فارم بڑھاتے جاتے ہیں لفظوں کے معنی بڑھتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی وہ لفظوں کے معنی وہی رہیں گے. مثلا ایک اور لفظ ہے جیسے شرع. شرع کا مطلب ہوتا ہے بیچنا. ٹھیک ہے, اور اشترا اس میں لفظوں کا اضافہ کر دیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے خریدنا, رائٹ. تو آپ کہیں گے کہ یہ تو صفیہ باجی نے تو کہا تھا کہ بیچنا اور بہت زیادہ بیچنا, رائٹ, ایسا ہوگا, رائٹ. بٹ ایسا نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا مشکل ہوگا. بٹ آپ اس کو ایک الگ لفظ بھی مان سکتے ہیں, یا پھر آپ اگر سوچیں لاجیکلی تو اگر بیچا جائے گا تو کوئی خریدے گا تو بیچ سکو گے نا آپ, رائٹ. اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہو, خریدنے والا ہی نہیں ہوگا تو آپ بیچو گے کیسے؟ ٹھیک, تو جب آپ کی بیچنا بڑھتا جائے گا تو خریدنا بھی بڑھتا جائے گا, یعنی کہ خریدنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے, رائٹ. اور ایک وقت آیا کہ خریدنا بہت زیادہ ہو گیا, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والی بات ہو گئی, رائٹ. تو وہ تھوڑا سا آپ کے لیے ابھی اس کے معنی سمجھنا مشکل ہے, لیکن آپ فارم سمجھو کہ وہ لفظ ہم کیا کیا ایڈ کر رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, جی سمجھ آئی؟ تو دخلا یدخلا. ٹھیک. 3 داخلہ, کیا اضافہ کیا میں نے یہاں پہ؟ الف آ گیا, الف آ گیا. وہاں خے کا کیا تھا, یہاں الف کر دیا. ٹھیک ہے, کیا کر دیا؟ یا. اور اس کا مضارع کیا ہو جائے گا؟ مضارع بتائیے. یداخلو, یداخلو, کیا ہو جائے گا مضارع؟ یداخلو. ٹھیک ہے. اچھا, چوتھا کیا ہوگا؟ ادخلا. ادخلا کیا اضافہ کر دیا میں نے؟ الف کو شروع میں کر دیا. ٹھیک ہے, یہاں تیسرے میں الف بیچ میں ڈالا تھا سیکنڈ لفظ پہ, یہاں پہ الف کو میں نے شروع میں کر دیا. ٹھیک ہے, ادخلا یدخلو, یہ تھوڑا سا پیسو جیسا مجہول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یدخلو. ٹھیک, یعنی کہ اسے داخل کیا گیا. ٹھیک ہے, اسکول میں بچہ آتا ہے تو اس میں پرنسپل اس کو داخل کرتی ہے نا. ٹھیک ہے,
داخل کیا گیا. ٹھیک. پانچواں کیا ہوگا؟ جو دوسرا ہے اس کے شروع میں آپ تے لگا دیں. تا دخلا، کیا کر دیا آپ نے؟ تا دخلا، تا دخلا. کیا اضافہ کیا آپ نے؟ تے کا اضافہ، دال اور خے اور لام. ٹھیک ہے، یعنی کہ دو اضافے ہو گئے اس میں. یہاں پر ایک اضافہ تھا، یہاں پہ اچانک سے تے اور خا دونوں اضافہ ہو گیا. رائٹ. تو اس کا مضارع کیا ہوگا؟ تدخلا یتدخلو، یتدخلو، یا تا دخلو. ٹھیک ہے. چھٹا کیا ہوگا؟ وہ تیسرے میں شروع میں تے لگا دیں. تداخلا کیا ہو جائے گا؟ بولیں. تداخلا، تداخلا، یعنی کہ تے شروع میں لگا دیا، دال وہیں رہا، الف شروع میں لگا دیا، بیچ میں لگا دیا، خے اور لام. تداخلا. اس کا مضارع کیا ہونا چاہیے؟ یتداخلو، یا تا دا خالو. ساتواں کیا ہو جائے گا؟ ساتویں پہ آ جائیں آپ. ساتواں بتائیے. ان دخلا، الف نون دخلا. ان دخلا، داخلہ، ان دخلا، الف اور نون شروع میں لگا دیا آپ نے. ٹھیک ہے. ٹھیک. داخلہ، ان دخلا ین دخلو، ین داخلو. ٹھیک ہے. آٹھواں کیا ہو جائے گا؟ میں نے غلط لفظ لے لیا آپ کے لیے. ایسا ہے. اذ دخلا، لیکن ہم اسے لکھ نہیں سکتے ایسے. دال اور تے برابر آ جاتے ہیں تو ہمیں تے کو دال سمجھنا پڑتا ہے. تو میں نے مشکل لفظ لے لیا دال والا آپ کے لیے. اوہو. جو تے ہے وہ دال میں کنورٹ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ادخلا. لیکن یہ ایکچولی کیا تھا؟ ادخلا. سمجھ آئی بات؟ غلطی ہو گئی مجھ سے. ادخلا. اس میں الف اور تے کا اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی لکھ لیں، ابھی ہم اور پریکٹس کریں گے اس کی، کوئی فرق نہیں پڑتا. الف دال تے، یعنی کہ الف اضافہ، دال اپنی جگہ، تے کا اضافہ، خے کا اضافہ، لام کا اضافہ. لیکن آپ کو کسی پوائنٹ پہ یہ تو سیکھنا ہی تھا کہ تے جو ہے دال کے بعد آئے تو وہ تے جو ہے دال میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ادخلا یدخلو. کوئی بات نہیں، میں اب آپ کو دوسرا والا اچھا لفظ دوں گی. یدخلو، یدخلو، ادخلا یدخلو. نواں کیا ہو جائے گا؟ ادخلا، ادخلا، سوری خلا. آخری لام جو ہے وہ ڈبل ہو گیا. ادخلا. ہاں، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات، اور آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں.
کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ فارم 1 ہی ذہن میں رکھیے، اس سے کنفیوز نہ ہو، لیکن جب قرآن میں آنا شروع ہوگا تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ فوری طور پہ ایسی چیز ہے جو فوری طور پہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے، تو میں فیل کر سکتی ہوں آپ لوگوں کی پریشانی، تو پریشان آپ بالکل نہیں ہو. ید خلو اتخلا ہاں جی میم ہماری بولتی بند ہو گئی ہے. وہ مجھے اندازہ ہے. ٹھیک ہے، الف دال جی خے لام لام. لیکن آپ یہ سوچیں کہ انگریزی میں آپ کو اتنے سارے لفظ سوچنے پڑتے ہیں، یہاں پہ اگر آپ کو ایک ہی لفظ ہے تو آپ کو اس کو یہ نہیں کہنا انشاءاللہ. ہاں یہ نہیں کہنا آپ کو، کسی کو آپ کو کہنا ہے کہ انسسٹ کر کے بولنا ہے، تو آپ کو اور لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی لفظ میں تشدید ڈال دیں. جیسے استغفار کرتے ہیں نا آپ، ابھی 10واں آئے گا نا، آپ اس سے دیکھیے گا استدخلا. ٹھیک ہے، تو استغفار میں کیا کرتے ہیں آپ، یعنی کہ 10ویں فارم میں استغفار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، غفرہ میں آپ الف سین لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ استغفار کیوں کرتے ہیں، آپ غفرہ کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اس کی گہرائی میں پہنچ کے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ معاف ہی کر دے. رائٹ، تو آپ کو زیادہ لفظ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے خالی اس میں الف سین لگا دیا، الف سین تے شروع میں لگا دیا. اس تد خلا سوری استد خلا ہونے چاہیے. رائٹ، میں نے غلط زیر لگا دیا یہاں پہ، استد خلا. ٹھیک ہے، تو آپ نے کس کا اضافہ کیا، الف سین اور تے کا شروع میں اضافہ کر دیا. یہ اور یہ سب سے بڑی فارم ہو جاتی ہے، اور یہ اسی بڑی فارم میں آپ استغفار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. یستدخلو خلو. ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا آپ کا، دخلا دخلا داخلا ادخلا تدخلا تداخلا ان دخلا اذ دخلا، جو کہ اذ دخلا ہو جائے گا. وہ میری غلطی کی وجہ سے مجھے دال والا لفظ نہیں لینا چاہیے تھا. ادخلا استدخلا. ٹھیک، تو آپ ابھی کو اسی کو غور سے دیکھیے گا، میں ہوم ورک نہیں دیتی، اس کو ہم مزید پریکٹس کریں گے اگلی دفعہ، اور اچھے لفظ سے کریں گے جس میں دال نہیں رکھوں گی میں. ٹھیک ہے، یس رائٹ. لیکن ڈرنے کی بالکل بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کو قرآن میں سمجھ ہے، قرآن میں 10 کی 10 فارم نہیں ہے. کچھ لفظ ایسے ہیں جن کی صرف 2 فارم پائی جاتی ہیں، 1 اور 4. کچھ ایسے ہیں جس کی صرف 1 اور 2 پائی جاتی ہیں، کچھ کی 1 پائی نہیں جاتی ہے، خالی 2 دوسری پائی جاتی ہے. رائٹ، تو آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک لفظ کو 10 کی 10 فارم کرنی ہے. رائٹ، قرآن میں پک کی گئی ہیں. ٹھیک، جی جی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ فارم جو ہے بن کیسے رہی ہے، اس میں الف سین تے کیوں ڈال دیا. دخلا تھا اچھا 3 لفظوں والا لفظ، اس میں الف سے 3 تے کیوں آ گیا. رائٹ، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں سے آ رہا ہے، فارمز ہیں تو اس وجہ سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک، تو معنی میم ہاں ہوم جی، ورک لے لیتے ہیں، غفارہ سے ہوم ورک بناتے ہیں. غفرہ سے بناتے ہیں. جی بسم اللہ، وائی ناٹ. ہاں مجھے لگتا ہے کہ اسی پیٹرن سے بنے گا نا، تو کر لیں گے. غفرہ غفرہ نہیں، تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا. ٹھہرے میں آپ کو پھر ڈھونڈ کے لفظ، ابھی نہ کریں آپ ہوم ورک، کیونکہ یہ دال والا لفظ تھا نا. میں آپ کو ایک اور اگلی بار کرواؤں گی. اس کے بعد صرف اس کو دیکھ کے دوبارہ اسی کو کرنے کی کوشش کریے گا، داخلہ کو. ٹھیک ہے، اوکے میم، تو اوکے. یس صرف آپ یہ دیکھیں کہ کہاں پہ آپ الف کا اضافہ کر رہے ہیں، کہاں تے کا، کہاں
ڈبل کر دے رہے ہیں لفظ کو. اس چیز کو ذرا غور کریے گا, ٹھیک ہے؟ پھر اگلی بار کریں گے, پھر اس سے اگلی بار کریں گے, تو پھر آپ کو پکا ہو جائے گا, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. ٹھیک. تو اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں وہ باقی لوگوں سے پوچھیں, یہ سب لوگ کر کے آئے ہیں, سب لوگ پہلے گھبرا رہے تھے, لیکن اب قرآن میں کر رہے ہیں تو ان کو مزہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے؟ ابھی تو مشکل لگا ہے. ہاں وہ ابھی مشکل لگے گا, لیکن ابھی تو آپ اس کے پریکٹیکل اس میں نہیں آئی نا, تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. ہاں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اوکے اچھا, میم. اوکے. اوکے ہاں جی, اللہ حافظ. کون؟ اللہ حافظ. میمونہ شاہینہ زیتون. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کہاں سے شروع کریں؟ میمونہ سے شروع کریں دوبارہ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک, میں اس کو ریز کر السلام دیتی. علیکم. وعلیکم السلام. میں میری ریز کر طبیعت آج زیادہ خراب ہے تو میں آج سنوں گی بس جو لوگ یہ لوگ کریں گے. اچھا آپ کی طبیعت, اوکے, چلیں پھر آپ ریسٹ کریں. شاہینہ پھر آپ سے شروع کریں, جی آپ کل نے کیا تھا. جی ضرور. رابعہ نے بھی جوائن کر لیا, تو شاہینہ, پھر رابعہ, پھر زیتون نے تو کل کیا تھا انشاءاللہ. چلیں میں شیئر کر رہی ہوں اسکرین. اوکے شاہینہ, آپ کی کون سی سورہ ہے؟ سورہ مومنون 23. 23. جی. ہاں یہاں پہ کہیں ہوگی سورہ مومنون. اس کی پہلی آیت کون سی ہے؟ سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون, جز نمبر 18 اسٹارٹ ہو رہا ہے پارا. ہاں میں نے آپ کی کہیں وہ کی ہوگی نا, کاپی کی ہوگی. قد افلح المؤمنون, ٹھیک ہے. تو اس کی آپ کتنی کر چکی ہیں؟ اس کی میں نے 6 کر لی, نہیں بلکہ 6 کرنی ہے. 6 کرنی ہے, اوکے. چلیں ٹھیک ہے, پھر 6 کرتے ہیں. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن ابتغى پس, یہ تو 7ویں ہے, آپ کہہ رہی ہیں 6 کرنی ہے. سوری 6 کر چکے ہیں, 7ویں سے کرنی ہے. جی یہی میں سوچ رہی تھی, ٹھیک ہے. فمن ابتغى, ٹھیک ہے, شروع ہو جائیں. جی. پس من جو, نبتغا طلب رکھتے ہیں, وراء سوائے, ذالکا اس کے, فاولئک پس یہی لوگ, ہم وہ عادون یعنی حد سے نکلیں گے. اور جو یعنی وہ جو ہم نے پچھلی اس آیت کا تعلق پچھلی سے ہے, جو کہ اپنے وہ جو ہے نا, جو آپ نے پورا پس منظر بتایا تھا کہ جو مرد اور عورت اپنے غلام اور لونڈیوں کے علاوہ, ہاں اس کے اوپر جائز ہے. اس کے علاوہ جب وہ کسی اور سے اس کا طلب رکھیں گے تو پھر وہ حد سے گزریں گے اللہ کے حدود سے. ہاں, اللہ نے اس چیز کو حلال کر دیا, اور حلال کرنے کے بعد اس میں کوئی وہ نہیں ہے, مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ حلال کے دائرے سے جتنا حلال کیا گیا ہے اس سے زیادہ, کل ہم اسی کو کر رہے تھے. اینڈ آئی تھنک وہ جو 4 شادیاں ہیں, اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو وہ بھی حلال نہیں ہے. اگر آپ ایک آپ کے پاس ہے, آپ اس پہ گزارا کریں, رائٹ. اینڈ اس پہ کافی ہمارا ڈسکشن ہو رہا تھا, بیکاز ون آف دا پارٹیسپینٹ وہ کہہ رہے تھے کہ نو اٹس ناٹ, وہ ایک جو ہے آپ کے اضافی چیز ہو جائے گی, رائٹ. اور وہ ان سرٹن سرکمسٹانسز از الاؤڈ, رائٹ. اور کس سے الاؤ ہے, لائک آپ کی جو دوسری تیسری چوتھی جو شادی ہونی ہے وہ یقیناً کسی بیوہ طلاق یافتہ جس کو سہارے کی ضرورت ہو, رائٹ.
there should be Allah involved in it, not you, right? اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں وہ سن رہی تھی تو اس میں لکھا ہوا تھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ لڑکیوں کو حق ہے نکاح نامے میں کانٹریکٹ پر یہ لکھوانے کا کہ میں جب تک زوجگی میں ہوں تم دوسری شادی نہیں کر سکتے. This is Dr. Zakir Naik, right? So, and he is a big scholar, right? So اجازت دینے کے لیے جائز کہا گیا ہے نا. اجازت نہیں، اگر آپ نے کانٹریکٹ میں نہیں لکھایا گیا تو پھر وہ کر سکتا ہے بغیر اجازت لیے، لیکن اگر آپ نے کانٹریکٹ لکھ لیا ہے اور اس نے سائن کر دیا ہے، آپ نے شادی کے وقت اپنی لکھوا لیا کہ تم میری زندگی میں یا میری موجودگی میں دوسری بیوی نہیں لا سکتے، دوسری شادی نہیں کر سکتے، تو وہ کانٹریکٹ ہو گیا. پھر تو اجازت کا سوال ہی نہیں. پھر اجازت کا سوال نہیں، پھر وہ بن گیا. He cannot do it. کانٹریکٹ بن رائٹ. اور اگر وہ کرے گا تو اس کا مطلب اس نے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کی اور آپ آرام سے اس سے الگ ہو سکتے ہیں. رائٹ. سو دس از اے ویری ٹچی سبجیکٹ. اور ہماری خواتین جو پاکستانی خواتین ہیں ان کو تو خیر کچھ نہیں پتا. اور خواتین کے علاوہ اگر یہ بات ہو سکتی ہے تو کوئی مفتی بیٹھ کے اس کانٹریکٹ کو لمبا چوڑا کیوں نہیں بنا دیتا، جس میں سے جس کو اس شخص کی پرواہ نہیں ہے وہ کہہ دیں ڈیلیٹ کر دو. رائٹ. اٹس ناٹ اپلیکیبل. بٹ کانٹریکٹ میں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ بھئی کتنا مہر ہوگا، 2 لفظی کانٹریکٹ ہوتا ہے. That's not even the valid contract. Right. پورا وہ باقاعدہ کوڈ کے تحت ہونے چاہیے. رائٹ. So this is a very important. اور آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور وہ یا ایھا الذین آمنو کی سیریز میں ہی ہے. اور اللہ نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ کسی لڑکی کو زبردستی نہیں کر سکتے. اب زبردستی کا مطلب یہ نہیں کہ مار پیٹ کے علاوہ آپ اسے ایموشنلی بھی نہیں. اگر تم نے شادی نہیں کی تو تمہارے ماں باپ مر جائیں گے اور ان کو صدمہ ہو جائے گا، تو یہ دس از ناٹ جائز. دس از حرام. دس از حرام. اگر لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتی، یو کی ناٹ فورس ہر. دس از حرام. رائٹ. اینڈ دس از یا ایھا الذین آمنو. اور عورتوں کے لیے یہ آیت اسپیسیفکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ اٹس ناٹ حلال فار یو. تو اب حلال نہیں ہے تو پھر یو آر ڈوئنگ حرام. اگر تو آپ پاکستان میں کتنی لڑکیوں کو فورس کر کے ان کی شادی کر دی جاتی ہے. تو دس از آل حرام. Whoever did it, they have the word for it, right? When somebody does the haram thing, what is it called in Urdu? Somebody said that. I don't want to say that. Yeah, so that was very very touchy. I never realized کہ اس آیت کو کیوں نہیں اجاگر کیا جاتا پاکستان میں. This is 89 آیتوں میں سے ایک آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے لکھی ہے. رائٹ. یا ایھا الذین آمنو یعنی کہ تمام آمنو کو ایڈریس کر کے عورتوں کے لیے لکھی گئی ہے. اوکے. سورہ نساء میں ہے وہ، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا یا ایھا الذین آمنو والی. That was a very beautiful آیا. چلیں جی آگے چلیں. باجی اس میں مجھے کوئی ورب نظر نہیں آ رہا. ورب نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ یہ آپ اس کو فمن ابتغا یہ ہو سکتا ہے. یہ ذالک قولہم العائدون تو وہی حد سے نکلنے والے اسم ہی ہوا نا. العادون. ہاں الف لام لگا ہوا ہے تو اسم ہو گیا. وہ تو صحیح آپ نے پہچانا، لیکن ابتغا کیا ہے؟ ابتغا مجھے ورب تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے ورب ہے کہ نہیں. میننگ کے لحاظ سے تو یہ ہوا نا جو ان کے سوا. آپ پہچانتے کیسے ہو ورڈ کو؟ ٹھیک ہے. یا فرض کریں کہ آپ اس پہ نہیں جا رہے، آپ نے دیکھا اس میں الف لام لگا ہوتا ہے، رائٹ، یا پھر اس میں تنوین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ میم سے شروع ہو رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, یا پھر اس کے دوسرے لفظ پر جو ہے اگر وہ 3 حرفی لفظ ہے جیسے صبارہ ہے, صبارہ, تینوں پہ حرکت کے بجائے صبر ایسے لکھا ہوتا ہے, یعنی کہ 3 لفظ ہی ہوتا ہے لیکن دوسرے لفظ پہ جزم آ جاتا ہے تو پھر وہ ناؤن ہو جاتا ہے, رائٹ. تو ان 4 والی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان 4 والی باتوں پہ یہ پورا نہیں اتر رہا, تو ہم کیوں نہ دیکھ لیں اس کو کہ یہ ورب بھی ہو سکتا ہے, رائٹ. اب ورب ہو سکتا ہے تو اس کو کیسے کریں گے, اب تغا, ٹھیک ہے, ابتغا, ٹھیک ہے. اس میں ایک تو یا ہے, ایک تو غین ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایک تے ہے پلس ایک با ہے پلس الف ہے. آپ کو پتا ہے کہ الف اور تے اضافہ ہوتا ہے, فارم سے چلائیے, رائٹ. تو اس کے 3 لفظ ہوں گے باغیا, رائٹ. باغیا میں اگر الف اور تے کا اضافہ کر دیا ہو گیا تو ابتغا ہو گیا, ٹھیک ہے, یعنی کہ فارم 8 ہو گئی, 8ویں فارم ہو گئی ماس کی, ابتغا, ٹھیک ہے. نہیں تو اس طرح توڑنا پڑے گا اور پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ ابھی فارم کیے ہیں آپ نے, اس فارم کو دوبارہ دیکھیے, ٹھیک ہے, کہ کون سے لفظوں کا اضافہ آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے. اس میں ایک تے کا اضافہ نظر آ رہا ہے اور ایک الف کا اضافہ نظر آ رہا ہے, رائٹ. الف اور تے کا اضافہ کیا ہو گیا, فارم 8 ہو گیا, ابتغا, رائٹ. سمجھ آئی. اور یہ پہلا ہی ہے ابتغا, رائٹ. ابتغا, ابتغاؤ, ابتغیتا, رائٹ. تو یہ تو پہلی فارم ہو گئی, پہلا لفظ ہو گیا, رائٹ. تو فمن ابتغا وراء, وراء اس کے سوا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے صحیح نکالا, تو ایک ہی ورب ہوا اس میں, اور یہ فارم 8 کی پہلی ماز ہے, ابتغا ماز ہے, ہاں, رائٹ. تو اس کے معنی ایک بار اور کر دیں. اور جو ان کے سوا بھی طلب رکھتے ہیں وہ اللہ کے حدود سے نکل جانے والے ہیں, ہاں, ٹھیک ہے. رائٹ. والذین, جی, اور جو لوگ ہم وہ لیاماناتہم, ایک بات کو وہ کر لیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں سے بات کر رہے ہیں, رائٹ. اور مومنوں کی بات میں دیکھیں کہ وہ بیویاں اور شادی اور زوجیت, یعنی کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار, یعنی کہ پوری سورت جو مومنوں کی ہے اس پہ اس چیز کو بہت وہ دیا گیا ہے, رائٹ, ہائی لائٹ کیا. اور کس نے ہائی لائٹ کیا, کسی اور نے نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, رائٹ. اور ہو کیا رہا ہے معاشرے میں, ہمارے اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے ایک ماں کے 8 بچے وہ اکیلی بیٹھ کے گھروں میں کام کر کے ان 8 بچوں کو نہ کھانا کھلا سکتی ہے, اور ان کے شوہر کیا ہیں, کراچی میں گئے ہوئے ہیں اور دوسری بیویوں کے ساتھ, غریب غربا, جھوپڑی میں رہنے والے, ٹھیک ہے. اور وہ غریبوں کا, چلو غریبوں کا سمجھ نہیں ہے, انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. امیروں کو دیکھ لے, 50 سال کا بڈھا آدمی جس کی آلریڈی 30 سال کی بیوی ہے, وہ 30 سال کی بیوی 2-4 بچے پیدا کر کے وہ سمجھا کہ بڈھی ہو گئی, رائٹ. اس نے جا کے پھر ایک اور 17 سال کی لڑکی سے شادی کر لی, 50 سال کا بڈھا, رائٹ. یہ امیر طبقہ ہے, ٹھیک ہے. پھر وڈیروں کا طبقہ ہے, ان کا تو, اور پولیٹیشین کا طبقہ ہے, ان کے تو کہنا ہی نہیں, وہ تو اٹھوا لیتے ہیں, وہ تو شادی کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے, اٹھوا لیتے ہیں بچیوں کو, رائٹ. 8 سال کی 9 سال کی بچیوں کو, رائٹ. تو یہ پاکستان کا حال ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سورہ مومنون نہیں پڑھی, انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. سمجھا نہیں, سمجھا کیا, پڑھا, پہلے پڑھیں گے پھر سمجھنا تو بعد میں آئے گا نا. بلاول سے ذرا پوچھیے گا, ایک ورس پڑھوا کے دیکھیے گا کیسی پڑھتا ہے وہ, ٹھیک ہے. تو کیا بلاول کو پولیٹیشین ہونا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو اگر گورنر بناتے تھے تو پہلے اس کی ٹریننگ میں کیا شامل تھا, سورہ نور کو اسکالر کے ساتھ بیٹھ کے, یہ تو غلطی تو ہماری ہے نا, ووٹ دینے والے کہیں کہ بھئی قرآن کو پڑھو, پہلے سمجھو, پھر ہماری اس پہ اس حکمت پہ آنا, حکومت میں آنا. یہ تو لوگوں کی غلطی ہے, کیوں دے رہے ہیں ووٹ.
हाँ, लेकिन ऐसे पाकिस्तान मुसलत इस जाएंगे ना, मरहले पे जब आप खुद पहुंचा भी है। गाफिल हैं तो हाँ, मुसलत होंगे इससे हुक्मरान आपके ऊपर। हाँ, क्योंकि अगर आप इस चीज को अभी फैलाना शुरू कर दें तो देयर इज नो वे कि लोगों में शऊर ना पैदा हो। जी, शऊर ठीक है, आए। जब लोग शऊर अपने अंदर पैदा करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा माशरा, आपकी जिम्मेदारी अभी यही आपके जिम्मेदारी अपने ऊपर है, अपनी फैमिली पे है, अपने बच्चों पे, राइट। जी, तो अगर इनको आपने अच्छी तरह ट्रेन कर दिया तो उसके बाद फिर आप माशरे के जिम्मेदार, यानी कि हम लोग ज्यादातर सिर्फ माशरे पे बोलते हैं, राइट। तो ये नया फैशन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ गुड फैशन शुरू हुआ है, क्योंकि किसी नॉर्थ अमेरिका ही में ही इसकी स्टार्ट हुई है। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि पाकिस्तान तो फॉलो करता है ना मगरिब को, तो मगरिब में ये फैलता जा रहा है, तो पाकिस्तान में माशाल्लाह इसको फैलाव आ रहा है। चलें अगली आयत। जी। वल्लज़ीना, और जो लोग हुम वो लिअमानातिहिम, अपनी अमानतों को, वाव, और अहदिहिम, अपने वादों को या अहद को, राउन, यानी हिफाजत करते हैं या पूरा करते हैं, यानी अमानत और अगर वादे मिला लें तो फिर हिफाजत करते हैं। ठीक है। अब वो अगर अगर अज़वाज से मुतालिक अगर इसको ले लिया जाए इस आयत को, तो कौन ये से भी वादे, अमानत कौन से कौन से वादे जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, राइट जी, राइट। और अमानत है अल्लाह की, वैसे ही अल्लाह ने कहा है कि औरत अमानत है। या उनके अभी हमारे इमाम हैं, वो लाइक उनको उनसे कोई काम था, मैं वो उस काम में इन्वॉल्व थे, एंड देन उन्होंने वो काम नहीं किया। कहने लगे कि मुझे जो है ना रात को फोन आ गया, एक सिस्टर रो रही थी कि उसकी पहले दिन शादी हुई थी और उसका मियाँ ने उसको पहले ही रात के बाद तलाक दे दिया, एंड ही वाज अ वेरी अब्यूसिव हस्बैंड। तो मैं ब्रदर को समझाने गया और मेरा गुस्सा, वो मेरे इमाम, मेरे शेख, मेरे उस्ताद, और मैं गुस्से से के how did you dare to go to the brother, why didn't you call the police? पहले दिन ही बंदा अब्यूसिव है। इस्लाम में मैंने पूछा उनसे कि आप ये बताएं, इस्लाम में अब्यूज जायज है? आप किस मुंह से जा रहे हो? आप इमाम होकर क्यों ब्रदर के पास जा रहे हो? क्यों नहीं पुलिस को बुला रहे? इस्लाम में अब्यूज जायज है? किसी औरत पे आप अब्यूज कर सकते हो? So I was just like, I'm not talking to समझाने की जरूरत नहीं है, सजा की जरूरत है। Exactly. I was like so mad at my own imam, my own sheikh, मेरे teacher. I was so mad. क्योंकि he might not be realizing the women's side. क्योंकि वो आदमी इमाम है और वो औरत के पास कोई ऐसा सहारा नहीं है कि वो किसी औरत के पास जाए और पूछे इस सूरत में उसको क्या करना चाहिए। He should call the police. क्यों? क्योंकि हमारी औरतें जो है वो तालीम हासिल नहीं कर रही कुरान की, उनको नहीं पता उनके क्या राइट है। Nobody can slap their face. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, अगर किसी आदमी ने किसी औरत को फेस पे टच किया है, he did a haram thing. ये हदीस है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, you cannot touch the women on the face. Anyway, चले। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। इसमें ये राउन जो है वो वर्ब है, रखते या फिर ये भी नहीं? एक मिनट, वल्लज़ी अमानात भी वही इसमें हो गई, वादे भी इसमें हो गए, और राउन ख्याल रखते हैं या हिफाजत करते हैं। Right. So inshallah, yeah, that's a beautiful surah. I didn't realize. I thought कि मोमिनून है तो उसमें मोमिन के बारे में जनरल है, but like it's more related to women. माशाल्लाह। शेयर करूं जी। ये हमारी जो वो होता है ना रमजान में तफसीर कुरान, उसमें जी जो टीचर हैं उन्होंने बताया था कि जो इन 10 शुरू की आयतों पे अमल कर लेना वो मोमिन है। Oh my goodness, she was right, because yesterday जो तारिक या युलज़ीना आमन कर रहे थे,
وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کوئی وہ ایک آیت ہے سورہ نساء کی، کہنے لگے اس پہ اگر عمل کر لیں تو آدھی سوسائٹی تو آلریڈی صحیح ہو جائے گی. And he was right. I was thinking more about it and he's right. Yeah. پڑھانا چاہیے یار، پڑھنا like ہمیں پڑھ لینا چاہیے. Like I didn't have a clue about like سورہ مومن is so focused. ماشاءاللہ یہ مومنون کے لیے right, like it's specific. This is specific to the people who are like with the iman, right? It's very specific. So mashallah, it's a very good surah. Zaitoon, what's your surah? سورہ طه. Any question? میمونہ کو سوال ہوں گے، وہ بیٹھی ہوئی بیچاری بول نہیں سک رہی، ورنہ ابھی بولتی ضرور ہے نا. میں بالکل یہی سوچ رہی تھی کہ میرا اس ٹائم دماغ اتنا بند ہوا ہوا ہے نا، ورنہ میرے واقعی بہت سارے کوسچنس ہوتے ہیں اس جگہ پر. جب آپ خود پڑھ لو گے نا، آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب خود ہی مل جائیں گے رائٹ. جو ہم لوگ ایز اے جیسے ویمن لب اور لائک جب پہلے اللہ معاف کرے، جب پہلے بالکل ہی اسلام سے دور دور کا وہ تھا تو سوال اٹھتے تھے ہمارے، لیکن قرآن سب کے جواب دے رہا ہے، احادیث سب کے جواب دے رہی ہیں. اتنا بہترین مذہب ہے، اس میں ہر لڑکی کے لیے، ہر لڑکے کے لیے، ہر بچے کا سوال، ہر بوڑھے کا سوال، سارے سوالوں کے جواب اس میں موجود ہیں. کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کوئی کر رہا ہے کیوں، آپ یہ سوچ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 1000 میں ایک بندہ جو ہے جنت میں جائے گا. باجی جی جی اگر وہ کر رہی ہیں زیتون نہیں تو آپ کے بھائی کا نا جاب پہ جانے کا ٹائم ان کو میں ناشتہ. جی آپ جاؤ. جزاک اللہ. ٹھیک میمونہ. جی تو بالکل. ہاں، جو تو 1000 لوگ آپ کے ارد گرد ہیں نا، تو آپ یہ سوچیں اس میں سے ایک بندے کو تلاش کریں آپ رائٹ، جو قرآن کو سمجھتا ہو رائٹ. تو آپ کو کسی اور سے بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں، اگر آپ نے حدیث پڑھ لی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنا دین درست کر لوں رائٹ. میں ان 1000 کی اکثریت میں کیوں جاؤں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اکثرهم لا یؤمنون، اکثر ان میں سے اکثر جو ہے مومن نہیں ہیں. اکثرهم لا یعلمون، اکثر اس میں سے جانتے ہی نہیں ہیں. قرآن نہیں پڑھتے تو جانیں گے کیسے رائٹ. صحیح ہے. اور ٹو بی آنیسٹ جب میں نے شروع کیا تو میں نے شروع کیا چھوٹی چھوٹی صورتوں سے رائٹ. سورہ ناس، سورہ فلق رائٹ. مجھے فلق کا معنی نہیں پتا تھا. میں نے اس کے بعد جتنے لوگوں سے پوچھا ان سب کو نہیں پتا. میں نے کہا یار میں اکیلی رہتی، میں لائک سارے لوگوں کو فلق وہ آسمان کو کہہ رہے ہیں، بٹ فلق آسمان نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ صورت تو ایسی ہے جو کہ میں بچپن سے پڑھا، اور میں نے اس کو 50 سال 60 سال تک پڑھا. and I don't know the meaning, and then whoever I'm asking they don't know the meaning, so there is a problem right. so اس کے بعد بہرحال ٹوٹا پھوٹا لرن کرنا شروع کیا. پھر اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے ہیلپ کیا، اور پھر مجھے اسکول میں داخلہ مل گیا الحمدللہ. So we have to start a journey at some point, right? کیونکہ اگر جرنی ابھی شروع نہیں کی تو پھر اگر ہم یعنی کہ جنت کی طرف ایک سفر ہونا چاہیے نا. لائک آپ کہیں جاتے ہو، آپ کہیں گھومنے جاتے ہو، ویکیشن پہ جاتے ہو، تو آپ تیاری کرتے ہو نا، اپنا ٹوتھ پیسٹ، اپنے کپڑے سوٹ کیس میں ڈالتے ہو، ٹکٹ خریدتے ہو، پھر جاتے ہو رائٹ. ایسے تو نہیں منہ اٹھا کے چلے جاتے رائٹ. بٹ میرے لیے نا مجھے رابعہ بصری کی اپروچ زیادہ پسند ہے. ان کا کوئی میں پڑھ رہی تھی، کوئی ان کے نا وہ باتیں تھی ان کے، کوئی ورسز لائک جو انہوں نے لکھے تھے نا اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے. تو کہتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دونوں کو آگ لگا دوں، کہ why are we running after this. اور میں نے پتہ نہیں آپ سے شیئر کیا کہ وہ رابعہ بصری، اب وہ ان کا ہمیں نہیں پتا کہ ان کے پیچھے کیا تھا ٹھیک ہے. کیونکہ ہم ان کا صرف ایک ہی وہ ہم نے پوری زندگی نہیں پڑھی، and I like her very much. لیکن اب اگر اللہ نے دیا ہے ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے کہ یہ جنت ہے، تو اللہ نے
اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ اللہ نہ لکھتے جنت کے بارے میں, اللہ نہ لکھتے دوزخ کے بارے میں. So why we are devaluing what Allah is giving the importance to, right? Just on the basis of مزے کی بات ابھی یہ قرآن میں پڑھا میں نے ریسنٹلی, مجھے ایگزیکٹلی سورت کا نیم یاد نہیں ہے, میں آپ کو نا سرچ کر کے سینڈ کروں گی. ریسنٹلی آئی ایم ریڈنگ دا قرآنک ٹرانسلیشن نا, میں ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوں وہ جس بھی سورت پہ میں چل رہی ہوں ابھی. آئی تھنک بنی اسرائیل اسٹارٹ کیا میں نے, اس سے پہلے میں پڑھی تھی سورت, اینڈ آئی واز لٹرلی شاکڈ اس چیز کو پڑھ کے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ رہیں گے جنت میں جب تک اس کا آسمان قائم رہے گا, اور وہ رہیں گے دوزخ میں, کافروں کے بارے میں تھا کہ وہ رہیں گے دوزخ میں جب تک اس کا آسمان قائم رہے گا. ایک لمحے کے لیے تو مجھے جھرجھری سی آ گئی, اینڈ آئی واز جسٹ ٹریمبلنگ کہ میں نے پھر 2-3 ٹرانسلیشنز چیک کیے کہ شاید مجھے غلطی لگی ہے, ان کی ٹرانسلیشن میں کچھ ڈفرینس ہے, تو وہ لٹرل میں یہی تھا. تو اگر ہم اس کو براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں, اٹ مینس کہ جب اللہ اس میں کہہ رہا ہے کہ جب تک اس کا آسمان قائم رہے گا, اٹ مینس کہ اللہ اس کا آسمان بھی ختم کر سکتا ہے, اس کا ٹائم بھی ختم کر سکتا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے, اس نے ایک بار بنا دی, اس کے لیے دوبارہ اسے ختم کرنا یا دوبارہ. تو میں اتنا ڈر گئی, میں کہ یا اللہ دوبارہ والا دنیا والا کوئی چکر نہیں چاہیے مجھے. No, تو آپ اس آیت کو نکال کے مجھے دیجیے گا ذرا, ٹھیک ہے؟ میں نکال کے دوں گی آپ کو, میں سرچ کرتی ہوں. میں نے پوچھا بھی ہوگا کسی سے, یا میں نے کہیں کوٹ وہ لکھی ہوگی اپنے پاس. ہاں, کیونکہ میں وہ آیت ضرور پریشان نکال ہوئی. کے دیجیے گا, رائٹ. آسمان کا لفظ آیا ہے اس میں, ہاں یہ آپ کہہ رہی ہیں. آسمان کا ورڈ ہے, اور نہیں آسمان, ہاں جب تک ان کا آسمان قائم رہے گا, اور جنت کے لیے بھی یہی ہے اور دوزخ کے لیے بھی یہی ہے. آپ مجھے میں دکھائیے ابھی یہ کال اینڈ ہوتی ہے نا, میں آپ کو سرچ کر کے بتاتی ہوں. ہاں چلیں, گڈ. چلیں زیتون, ہاں یہ آپ نے ایک نہیں نکالی, اس کو ہم کر لیں گے انشاءاللہ. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس, کیونکہ خالدین فیہا اور ابدا کا بھی مطلب ہے اس میں, رائٹ. تو ہاں کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ جنت دوزخ میں تھوڑے دن رہیں گے, بٹ دین لائک اوکے, اس کو ہم کریں گے, آپ کے ساتھ مزہ آئے گا بہت, رائٹ, بیکاز یو آر آلریڈی ماشاء اللہ. ہاں جی, سورہ طٰہٰ. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 6 ہے نا؟ جی جی جی. جی 6 ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. لہو کا تو سمجھ میں نہیں آ رہا, ماں کا تو ہے نہیں, اور لہو آسان ہے, یہ 2 لفظوں کا ہے, لا اینڈ ہو. اس کے لیے لا مانے لیے, ہو مانے اس کے لیے کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ما فیس جو بھی ہے, جو ہے, لہو ما جو ہے, فیس سماوات آسمانوں میں, اور جو ہے فی الارض زمین میں, وما اور ما جو بھی ہے, بینہما ان دونوں کے درمیان. ہما آ گیا نا, کس کے؟ آسمان اور زمین کے درمیان, رائٹ. زمین کے درمیان. دوبارہ سے کریے اس کے معنی ایک بار. لہو اس کے لیے, ماں جو ہے فی مانے میں فی السماوات آسمان کے اندر, اور جو ہے زمین کے اندر, جو بینہما ان دونوں کے درمیان. ہاں, بینا کا ہوتا ہے درمیان, اور ہما کا مطلب ہے دونوں کے درمیان. دونوں کون ہے؟ آسمان اور زمین اور آسمان, رائٹ. وما اور جو تحت الثری مٹی کے نیچے ہے. جی ٹھیک ہے, تحت الثری اور جو مٹی کے نیچے ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں ساری لائک زمین کے اوپر, یعنی کہ فی الارض, تو اس کا مطلب یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ زمین کے اوپر پودے ہیں, وہ ہے
اب زمین کے اندر کیا کیا ہے یہ تو ابھی انسانوں کو بھی نہیں پتا, رائٹ. کبھی کہیں سے کھدتا ہے تو 80-90 سال پہلے گیس نکل آئے گی, سوئی گیس نکل آئی. اس سے پہلے زیتون کو تو شاید پتا ہو, زیتون پتا ہے نا, پہلے زمانے میں مٹی کے تیل پہ ہاں تھوڑا تھوڑا یاد ہے. اور میری خالہ کے یہاں تو لکڑی کے چولہے پہ تھا, لکڑی کے کافی عرصے تک. ہاں ان کے یہاں تو کافی عرصے تک. جی رائٹ, ان کے یہاں گیس نہیں آئی تھی تو چولہے بھی نہیں تھے, لکڑیاں جلا لیتے تھے وہ لوگ, رائٹ. سو یہ وہ جو تیل نکلا تو اچانک سے نکلا نا, وہ تو ہم انسان کو اس سے پہلے تو نہیں پتا تھا, اس سے پہلے تو تیل نہیں جلتا تھا, رائٹ. جی تو جو زمین کے اندر ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے, ٹھیک. مٹی کے نیچے بھی ہے, تو یہ ہے. تو میرے خیال میں آج ایک ہی رکھیں. تو اس میں لہو یا سانسی آیا تھا, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, ناؤن تو آیا نہیں ہے آپ کا. کیوں ناؤن نہیں آیا؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ تر آیتیں جو ہیں وہ صرف اسم ہوتے ہیں. دیکھیں آپ اس میں کتنے خوبصورتی سے خیال رکھا گیا ہے, کیونکہ وہ اسم جو ہوتے ہیں وہ لائک بدلتے نہیں ہیں کبھی, رائٹ. وہ ایک فیکٹ ہوتا ہے, اوکے. اور اگر ورب ہوتا بھی ہے تو وہ ماض میں یعنی کہ پرفیکٹ والا ورب ہوتا ہے, ٹھیک. جی تو یہ آپ دیکھیں گے اس میں. تو اس کو ایک ہی رکھیں انشاءاللہ. زیادہ نہیں کیا آج, لیکن اگلے ہفتے آپ کی صورتحال اچھی ہے. اور اب دیکھیں یہ آسان اس میں کوئی مشکل نہیں تھی, صرف تحت الثری, یہ ذرا رائٹ. تحتا کا مطلب نیچے ہوتا ہے, رائٹ. ہما آپ نے پہلی بار, کیونکہ میں نے آپ کو ہوا ہم آپ کو ہما نہیں سکھایا. ہما کا مطلب ہوتا ہے دو ڈوئل کے لیے استعمال ہوتا ہے, دونوں کے درمیان ہما, رائٹ. تو ہما کو نوٹ کر لیجئے گا کہیں کہ یہ ڈوئل کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک. رابعہ آپ کو ہم اگلی کلاس میں لے لیں. آج سورہ کہف آپ اگلی کلاس میں پریزنٹ کر دیں, ٹھیک ہے. آپ کو اگلی کلاس میں ڈالیں گے, اور آہستہ آہستہ یہ 3 لوگ بھی اگلی کلاس میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا زیتون کی 25 زیتون اور میمونہ اور شاہینہ کی 25 آیتیں ہو جائیں. آپ کی کتنی ہوئی ہیں ابھی؟ میں ابھی 18ویں کروں گی. 18ویں کریں گی, تو پھر 25 تک انتظار کر لیتے ہیں. 25 کے بعد آپ چلی جائیے گا, پھر 25 کے بعد یہ لوگ بھی چلی جائیں گے, ٹھیک ہے. اس میں ٹھیک. تو آج یہیں تک رکھتے ہیں. رابعہ آپ کا آج پریزنٹ نہیں ہو سکا, اگر آپ کو کرنا ہے تو اگلی کلاس میں کر لیں, نہیں تو اگلی بار کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. سورہ کہف آپ بتا. ہاں, کیونکہ اگلی کلاس شروع ہونے والی ہے. ٹائم تھوڑا سا وہ اس میں خواتین کا آ گیا تھا تو ذرا ایموشنل ہو گئی تھی. کیونکہ ظاہر ہے, خیر آپ لوگوں کو تو اتنا پتہ نہیں ہوتا جتنا ظاہر ہے آپ معاشرے میں باہر نکلتے ہیں. اینڈ اٹس اے گڈ تھنگ کہ نہیں پتا, آپ لوگ گھر میں رہتے ہیں, معاشرے کی گندگی سے دور ہیں, اچھی بات ہے, پروٹیکٹڈ ہیں, رائٹ. لیکن اگر آپ باہر جو لوگ باہر ہوتے ہیں میری طرح کے, یا اور لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, تو ان کو معاشرے کی گندگی بڑی نظر آ رہی ہوتی ہے, رائٹ. سو پھر اس کے بعد دل جو ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے دیکھ کے. تو it's a good thing, like you guys are being raised in a certain way, so تھوڑا سا آپ کے دل کو اطمینان رہتا ہے, right. But جو معاشرہ ہے وہ معاشرہ ہے. لائک آپ کے گھر میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑوس اور محلے کی عورتوں کو تعلیم نہیں دے سکتی. آپ بالکل دے سکتی ہیں, رائٹ. گھر میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز نہ کر سکیں. بالکل کر سکتی ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. انشاءاللہ. چلیں پھر اگلے اس میں ملاقات ہوتی ہے. اوکے, السلام علیکم. وعلیکم السلام.